قانون کیا ہے؟ عام ہے نا، جو بھی اللہ کے نازل کردہ پر کے مطابق عمل نہ کرے، اب وہ جو بھی ہو، سمجھ میں آئی، چاہے وہ ہے نا مومن ہو یا غیر مومن ہو، سمجھ میں آئی، اب وہ مومن ہو، اب وہ فاسق ہو یا غیر فاسق ہو، جو بھی ہو، مطلب وہ کیا ہوگا؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ کے مطابق اس نے فیصلہ یعنی اس نے عمل نہیں کیا نازل کردہ کے ہے نا اوپر، یعنی جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ بولو بنی، کافر ہوگا نا۔ فاسق جو ہوتا ہے نا، یعنی جو گناہ کبیرہ کا مرتکب جو ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ کے مطابق کیا کرتا ہے؟ عمل نہیں کرتا نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تقربوا الزنا، ہے کہ نہیں، انما الخمر والمیسر، ہے کہ نہیں، یعنی کہ سب چیزیں جو جہاں پر بھی یہ جوا ہے، شراب ہے، زنا ہے، یہ سب چیزیں کیا کی حرام کی، اور اس کا ارتکاب کر رہا ہے کہ نہیں، مرتکب ہو رہا ہے اس کا، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کافر ہو جائے گا، ہے کہ نہیں۔ اچھا، پہلے کی لیکن اس کا جواب دیا جا سکتا ہے کہ کسی چیز ہے نا پر عمل کرنا، بس نہیں، کہ کسی چیز کا حکم یہ کہلاتا ہے اس کی تصدیق۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ کے مطابق حکم نہ کرے، ہے کہ نہیں، یعنی عمل نہ کرے، کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ کی تصدیق نہ کرے۔ یہاں لم یحکم کس کے معنی میں ہے؟ بولو، لم یصدق، سمجھ میں آئی؟ تو جب لم یصدق کے معنی میں ہے تو مطلب تو بالکل صاف ہو گیا کہ اب کیا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ کہ وہ تصدیق نہیں کرتا ہے تو ایسے شخص کو تو ہم بھی کافر کہتے ہیں، سمجھ میں آئی؟ کیونکہ ضروریات دین کا منکر کیا ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے نا، یعنی جن کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا من جانب اللہ لانا بداہتاً معلوم ہے کہ یہ ہر کس مناقص یہ جانتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزیں من جانب اللہ ہے نا بندوں کی طرف ہے نا یہ امت کی طرف تشریف لے کر آئے ہیں، تو اگر ان میں سے کسی چیز کا اگر انکار کر دیتا ہے، سمجھ میں آئی، تو کیا ہوگا؟ کافر ہوگا نا۔ ان چیزوں میں سے کسی بھی چیز کے عدم تصدیق پائی گئی تو وہ کافر ہو جائے گا، ہے نا بنی؟ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا فرمان، اس سے بھی دلیل پکڑتے ہیں، من کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو یہی لوگ فاسق ہیں، اس سے بھی دلیل پکڑ رہے ہیں۔ کیسے؟ بولو بنی، یعنی کافروں کو بھی فاسق کہا گیا، سمجھ نہیں؟ مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر فصل ہم آئی ہے، ہم لا کر کے فصل کیا گیا، سمجھ میں آئی بنی؟ تو اس میں قصر کا معنی پیدا ہو گیا، ثانیاً قصر کا معنی پیدا کرنے کے لیے الفاسقون معرب باللام ہے، اور خبر کی اصل کیا ہے؟ نکرہ ہونا ہے، اگر معرب باللام ہو تو حصر کا معنی پیدا ہوتا ہی ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو اب کیا ہے؟ تو مطلب یہ ہوا کہ فاسق یہ صرف اور صرف کافر ہی ہے، یہ مطلب نکلا نا، کیونکہ پہلے کافر ہونے کے بارے میں بتایا کہ جس نے اس کے بعد کفر کیا تو یہ فاسق ہی ہے، یعنی فاسق کے علاوہ، یعنی کافر جو ہے وہ فاسق کے علاوہ نہیں، اور فاسق جو ہے کافر کے علاوہ نہیں، جو بھی فاسق ہے وہ کافر ہی ہے نا، سمجھے؟ تو یہ فاسق ہی ہے، تو کیا مطلب ہوا؟ جو فاسق ہے وہ کافر ہے نا، کافر کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے، سمجھ میں آئی؟ کافر کے علاوہ فاسق اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے، یعنی جس نے بھی فسق کیا، اور گناہ کبیرہ کا مرتکب کیا ہوتا ہے؟ فسق کرنے والا ہوتا ہی ہے، تو لہٰذا وہ بھی کافر ہو جائے، جس نے بھی فسق
کا ارتکاب ہوا تو گویا کہ اس سے کفر کا ارتکاب ہوا، کیونکہ جو بھی فاسق ہے وہ کافر ہے. تو گناہ کبیرہ کا مرتکب کیا ہے؟ فاسق ہے، لہذا کافر ہے. مطلب ایک دم سمپل طریقے سے کہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اللہ تبارک اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ نہیں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو کوئی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑے فقد کفر، تو وہ کافر ہو گیا، اس نے کفر کیا، یعنی وہ کافر ہو چلا، ہے کہ نہیں؟ تو اس میں تو ایک دم صراحتاً بات ثابت ہے، اس ہے نا، گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہو گیا، کیونکہ نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے نا، حرام. اب اس کا جو مرتکب ہو رہا ہے اس کو کافر ٹھہرایا گیا، تو اس میں تو صراحتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جا رہا ہے کافر. عمل کے ترک سے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا، اس کو کافر ٹھہرایا. سمجھ میں آئی؟ کی وجہ سے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے ایک وقت کی بھی نماز اگر ترک کرتا ہے تو ان کے نزدیک کافر ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ ہمارے نزدیک نہیں ہوگا. سمجھ میں آئی؟ وفی ان العذاب مختص بالکافر، اور اس سلسلے میں ہے کہ نہیں، یعنی کہ پہلے تو فاسق کے کافر ہونے کے بارے میں کیا انہوں نے نصوص ظاہرہ سے دلیل پکڑی، اب کہہ رہے ہیں کہ اور اس سلسلے میں دلیل پکڑی کہ عذاب جو ہے وہ کافروں کے ساتھ خاص ہے. کس سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول ان العذاب علی من کذب وتولی کے مثل سے، ہے کہ نہیں؟ یعنی اس جیسے فرمان سے کیا ہے، انہوں نے اس بات کو کی دلیل پکڑی کہ جو عذاب جو ہوگا وہ صرف اور صرف کس پر ہوگا؟ کافروں پر ہوگا، ہے کہ نہیں؟ دیکھیے کیسے کہہ رہے کہ جیسے کہ فرمانے بارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عذاب جو ہے وہ اس شخص کے لیے ہے جو جھٹلائے اور روگردانی کرے. سمجھے؟ یہ ایک بات ہے. دوسری جگہ سورہ طٰہٰ کی آیت کریمہ اور سورہ لیل کی آیت کریمہ لا یصلاھا الا الاشقى الذی کذب وتولی، کہ اس میں یعنی اس جہنم میں صرف بدبخت جائے گا جس نے تکذیب کی، جھٹلایا، تولا اور روگردانی کی. سمجھے؟ چہرہ موڑا یعنی کہ روگردانی کی، پیٹ پھیر کر کے چلا گیا، یعنی اس نے نہ مانا. سمجھے؟ نافرمانی کی جس کو کہہ لیجیے. سمجھ میں آ رہی؟ اب یہاں پر کیونکہ دیکھو پہلے کیا کہا گیا کہ عذاب جھٹلانے والے پر ہے اور روگردانی کرنے والے پر ہے. اب بتائیے تو عذاب جس پر ہوگا وہ کیا ہوگا؟ بولیے بنی. عذاب یعنی کہ جھٹلانے والے پر عذاب ہوتا ہے نا. ارے بھائی جو جھٹلا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ مرتکب کبیرہ کے لیے بھی عذاب ہے کہ نہیں ہے نا؟ بات سمجھی؟ تو اس کا مطلب یہاں کہا گیا کہ عذاب جو جھٹلا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرتکب کبیرہ بھی کیا ہے، وہ عملاً جھٹلا رہا ہے. قولاً اعتقاداً تو نہیں جھٹلا رہا ہے لیکن عملاً جھٹلا رہا ہے اور عملاً روگردانی کر رہا ہے. نہیں اعتقاداً نہیں نا، لیکن عملاً تو کر رہا ہے نا، روگردانی کر رہا ہے اور اسی طریقے سے جھٹلا رہا ہے کہ نہیں جھٹلا رہا ہے. عذاب اس کو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور عذاب کو خاص کر دیا گیا ہے کس کے ساتھ؟ کافروں کے ساتھ. کیونکہ جہنم میں جانا سمجھ میں یہ کس لیے ہوگا؟ عذاب کے لیے ہوگا نا. بات سمجھ میں آتی؟ اور کہا گیا کہ جہنم میں صرف بدبخت جائے گا، اشقا یعنی کافر. وہ کافر جس نے جھٹلایا اور روگردانی کی. تو جھٹلا کر کے روگردانی کر کے معذب ہونے والا تو مرتکب کبیرہ بھی ہے جس کو عذاب دیا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ تو لہٰذا وہ بھی کافر ہوا. سمجھ آ رہی کہ جہنم میں جانا یہ عذاب کے لیے ہوگا
اور عذاب جہنمی عذاب کو خاص کر دیا گیا سورہ لیل کی آیت کریمہ لا اصلاح الا الاشقى الذی كذب وتولى کے ذریعے، کس کے ساتھ؟ کافر کے ساتھ. سمجھ آئی؟ تو لہٰذا یہ بھی کافر ہو گیا، ابھی تو عذاب اس کو دیا جائے گا، کیونکہ عذاب جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ کافروں کے لیے. جہنم میں جانا کس کے لیے؟ اشقا کے لیے، لہٰذا وہ بھی جہنم میں جا رہا ہے. کیوں؟ اس کو بھی عذاب دیا جا رہا ہے. کیوں؟ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے. تو گناہ کبیرہ کے ارتکاب کی وجہ سے وہ کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ عذاب کا دیا جانا ہی یہ اس کے کفر کی طرف مشیر ہے کہ نہیں؟ اشارہ کر رہا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ حضرت ہاں بھائی، لا یصلح سے ترجمہ لا یصلاح ہے نا، وہاں نہیں پہنچے گا، سمجھے؟ یا اس میں داخل نہیں ہوگا، سمجھے؟ جی مگر کون؟ الا الاشقا، مگر بدبخت، سمجھے؟ کمبخت نہیں، بدبخت. سمجھے؟ شقی ہے نا، شقی پڑھی ہوئی، شقی سعید. تو اشقا ہے نا، ہمیشہ کیا ہے اس میں تفضیل کا جو ترجمہ ہے وہ زیادتی کے معنی سے نہیں کیا جاتا ہے. کبھی کبھی زیادتی کے معنی سے تجدید کر کے صرف اور صرف کیا ہے مادے کا معنی رکھا جاتا ہے. سمجھے؟ اس میں فاعل کا معنی صرف یعنی کہ مادیت اگر جس چیز کے اندر ہو، مادے سے جو متصف ہو، اس کا نام دے دیا جاتا ہے بس. کوئی ضروری نہیں کہ اس میں تفضیل کا ترجمہ ہمیشہ کیا ہے بڑھا کر کے زیادتی کا معنی لے کر کے کیا جائے. اس لیے بدبخت زیادہ بدبخت ہے. ابھی آپ بولو گے اشقا ہے تو اس میں تفضیل افعال کے وزن پر ہے تو زیادہ ذاتی کا معنی کیا جائے. تو ہر جگہ نہیں کیا جاتا ہے نا، الا الاشقا. کہ کون جائے گا؟ بدبخت. الذی کذب وتولى، جس نے جھٹلایا اور گردانی کی. سمجھ میں ہمیں نہیں؟ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين، کہ آج کے دن کی رسوائی اور برائی کن کے لیے ہے؟ کن پر ہے یا کن کے لیے ہے؟ کافروں کے لیے، کافروں پر ہے. سمجھ میں آئی؟ اس کے علاوہ اور بہت سی آیتیں ہیں. کتنی آیتیں بتائیں اپنے مذہب کے ہے نا استدلال کے لیے، اپنے بکواس کے لیے، ہے کہ مطلب کچھ بھی بولے رہے گی. آیت کریمہ قرآن نے تو کہہ دیا نا یضل بھی کثیر و یہدی بھی کثیر. ہر ایک اپنے مذہب کی تائید کیا کرے گا؟ قرآن سے کرے گا نا. قرآن سے دیکھو ہمارے مذہب کی تائید مل رہی ہے. بہت سے لوگ گمراہ ہوں گے اور بہت سے لوگ راہ راست پر ہوں گے اسی قرآن سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان سے دلیل پکڑتے، مطلب نظریہ بدل گیا تو نظارہ بدل گیا، ہے کہ نہیں؟ جس طریقے سے دیکھو گے ویسے نظر آئے گا نا بھی نہیں. سامان کے اندر کو ہری ہری نظر آتی ہے، بولتے نہیں. وقولہ تعالی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين، کہ آج کی دن کی جو رسوائی ہے اور برائی ہے کافروں پر ہے. تو بتائیے اس دن مخزی اس کا مطلب جو ہوگا وہ کافر ہوگا. سمجھ آئی؟ بتائیے جس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا وہ رسوا ہوگا نا، اس کے لیے رسوائی نہیں ہے. اب مرتکب کبیرہ بھی جہنم میں جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے؟ جا رہا ہے نا. اور قرآن نے کیا کہا کہ جس کو رسوا کیا جائے گا وہ کافر. جی اب گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی کافر سمپل ہے کہ نہیں؟ جی. ہاں. تو ہم کیا کہیں گے؟ جواب کیا دیں گے؟ کہ جو معرب باللام ہوتا ہے کہ نہیں اور مفرد ہو تو اس کے لیے ہمارے نزدیک عموم نہیں ہوتا ہے. سمجھ آئی؟ معرب باللام ہمارے نزدیک اس کے لیے عموم نہیں ہے. تو اس کا مطلب اب مطلقاً جو یہ رسوائی ہوگی وہ صرف اور صرف کیا ہے کافروں ہی کے لیے نہیں ہوگی بلکہ کافروں کے علاوہ کے لیے بھی ہوگی. ہمارے نزدیک
کہ آج کے دن کی جو رسوائی ہے وہ کافروں کے لیے ہی ہے. سمجھائی؟ یہ کہتے ہیں نا انہوں نے دلیل پکڑی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ محرم باللہ ہمیشہ ہے نا حصر کا معنی نہیں پیدا کرتا ہے. سمجھائی؟ تو یہاں حصر مراد نہیں ہے، یعنی کافروں کے لیے ہے اور کافروں کے علاوہ کے لیے بھی ہے. سمجھ میں آئی؟ دونوں کے لیے. ہاں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں یا یہ کہہ لیجئے کہ مکمل کامل درجے کی جو رسوائی ہوگی نا وہ کیا ہوگی؟ کافروں کے لیے ہوگی. تو یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ کامل درجے، کیونکہ مومن کے لیے تو کامل درجے کی رسوائی نہیں، رسوائی ہے، لیکن جو رسوائی ایک کافر کی ہوگی وہ مومن کی تو نہیں ہوگی نا. جہنم میں ڈالا جا رہا ہے لیکن وہ اعضا ہے نا، جو اعضا اس کے نماز پڑھتے وقت زمین سے ٹچ ہوتے تھے وہ اعضا تو جلنے سے محفوظ. اور جیسے بعض روایتیں بعض ہے نا، ہاں تشریحات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے علماء کے کہ اگر اس نے آب کوثر ہے نا، جام کوثر اگر اس نے پی لیا ہے تو ماشاءاللہ جہنم میں داخل کیے جانے کے باوجود بھی وہ پیاس کے عذاب سے محفوظ. مطلب ہے نا. جی ہے. اور لوگوں کے عرف میں مشہور ہونے کے مطابق اگر کسی نے استاذ کی مار کھا لی تو اس حصے جسم کو بھی آگ کھا نہیں سکتی. یہ عرف کا مطلب ہر ایک نے اپنے اپنے طریقے سے ایک ذہانت بنا لی نا. جی بہرحال ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين کہ آج کے دن کے جو رسوائی اور برائی ہوگی وہ کافروں پر ہوگی. الہ غیر ذالک اس کے علاوہ بھی بہت سی آیتیں کریمہ ہیں ہمارے پاس، ہم دے نہیں رہے، چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں بھرے بیٹھے ہوئے بیٹھے رہو بھائی. جواب دے رہے ہیں نہ مطلب کا ظاہر للنصوص ناطقۃ علی ان مرتکب الكبیرہ لیس بکافر والاجماع المنعقد علی ذلك على ممرہ. کرے جواب یہ ہے کہ یہ جتنی بھی آیتیں ہے نا آیات تم نے پیش کی ہیں اور جتنی بھی آیتیں ہیں جو اس قسم کے ہے نا اس قسم کو کیا ہے کافروں کے لیے خاص کر رہی ہیں، تو نہیں مرتکب کبیرہ یہ ہے نا کافر ہے نا کافر ہو رہا ہے جیسے کہ ظاہر سے پتہ چل رہا ہے، تو ہم کہیں گے کہ وہ متروکۃ الظاہر ہے، یعنی ان کے ظاہر کو چھوڑ دیا گیا ہے، وہاں پر ظاہری معنی نہیں کیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ نصوص بھی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی، جو اس بات پر کی ناطق ہے کہ مرتکب کبیرہ کافر نہیں ہے. سمجھ گئی؟ تو یہ جتنی بھی آیات میں پیش کی ہے یا اس قسم کی جو بھی آیتیں جن کا ظاہر یہ بتاتا ہے کہ ارتکاب کبیرہ یہ کافر ہونے کا سبب بنتا ہے، سمجھ گئی؟ تو ہم کہیں گے کہ ان کا ظاہر چھوڑ دیا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان کے ظاہر پر عمل کیا جائے تو ان نصوص سے اس کا ٹکراؤ لازم آئے گا، تعارض لازم آئے گا، جو نصوص اس بات پر دلالت کرتی ہیں یا اس بات کی ناطق ہے کہ مرتکب کبیرہ کافر نہیں. اور اجماع بھی اس بات پر منعقد ہو چکا ہے جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے بتایا ہے، علامہ عمر جیسے کہ گزر گیا ہے کہ نہیں. اور خوارج تم کہو گے کہ اجماع تو کیسے منعقد ہو گیا؟ خوارج تو نکل گئے نا، خوارج تو نہیں مانتے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب مومن رہے گا. تو تم تو کہہ رہے ہو کہ گناہ کبیرہ کے مومن ہونے پر تو اجماع منعقد ہو چکا ہے، تو اجماع میں تو ان کو بھی ہونا چاہیے نا. بولے ان کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فائدہ نہیں پڑا. سمجھ میں آئی؟ ارے بھیا یہ نا کون ہے؟ خارج. یہ خوارج کہہ رہے، خوارج امن عقد علیہ الاجماع، خوارج خارج ہیں ان چیزوں سے جن پر کیا ہے اجماع منعقد ہو گیا ہے، یعنی اجماع میں ان کے رہنے نہ رہنے سے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے. سمجھ میں آئی؟ جی کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں پڑتا ہے. نہیں پڑتا ہے. جیسے کہ وقت ہے نا بولتے کہ مجمع میں یہ کون کون تشریف لائیں گے؟ فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب وغیرہ تشریف لائیں گے. اب وغیرہ اگر نہیں آئے تو کوئی جلسے کو فرق پڑتا نہیں ہے نا. لیکن جن کو ہائی لائٹ کیا گیا وہ تو آنے چاہیے ہے نا، ان کے نہ آنے پر فرق پڑے گا. یہ وغیرہ ہے کہ نہیں زائد ہے.
तो इनके होने ना होने से कोई फर्क पड़ता है इज्मा पर? नहीं पड़ता है। नहीं पड़ता है। ये इख्तिलाफ नहीं करते, खिलाफ करते हैं। तो इख्तिलाफ तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, इमाम अहमद इब्न हम्बल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, इख्तिलाफ का मतलब होता है जो कौल वो पेश कर रहे हैं उस कौल की उनके पास सही माना कर दलील है, यानी उनके हिसाब से, यानी वो दलील काबिल कबूल है उनके हिसाब के मुताबिक। समझ में आई? यानी उन्होंने जो उसूल कायम किए हैं उन उसूल के मद्देनजर वो सही है ना, उनके हिसाब से वो दलील सही है, अगरचे हम उस दलील को नहीं मानते हमारे उसूल के मुताबिक, लेकिन उनके उसूल के मुताबिक, यानी कि वो इख्तिलाफ करते तो यानी किसी न किसी दलील की बुनियाद पर करते हैं, और ये जलील लोग हैं, कोई दलील नहीं है, सिर्फ जिल्लत है कि नहीं, यहाँ पर कोई जी दलालत नहीं है। बात समझ आई? तो जी इनके होने ना होने से इजमा को कोई आंच आने वाली नहीं। वही कहा खवारिज, खवारिज है ना, उससे जिस पर इजमा मुनक्किद हो चुका है, फला इतिदादा बिहिम, तो उनका कोई शुमार नहीं, उनकी कोई गिनती नहीं, है ना, जी बाढ़ में गो टू हेल। तो कह रहे उनकी कोई गिनती नहीं। नहीं है। हम्म, अठारह चलिए हाजिर में लेते हैं। 67 नंबर का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है, तो अभी हाथ से लगाने वाले।